أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جگہ جگہ حکم ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے، کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے. یہ آیت شریفہ صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی. یاد رہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سوال بہت کم فرماتے تھے. قرآن پاک میں صحابہ کرام کے صرف 13 سوالات ذکر ہیں. زیادہ تر اس سورہ میں ہیں، ایک دو دوسری صورتوں میں ہیں. ان کا مزاج سوال کرنا نہیں تھا، عمل کرنا. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانے. وہ سنتے تھے اور مانتے تھے. یہی مزاج ہوتا ہے وفاداروں کا، جانثاروں کا، کہ وہ بس حکم پر سر جھکا دیں. بہرحال صحابہ کرام نے پوچھا ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے. ارشاد فرمایا قل للوالدین، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو. والاقربین، پھر قریبی رشتوں پر خرچ کرو. والیتامى، ارد گرد نظر دوڑاؤ، کہیں کوئی یتیم ہے اس پر خرچ کرو. والمساکین، ارد گرد دیکھتے رہو کہیں کوئی غریب ہے اس پر خرچ کرو. وابن السبیل، پھر مسافروں کی دیکھ بھال کرو، ان پر خرچ کرو، چاہے وہ اپنے مقام پر مالدار ہی کیوں نہ ہو. سمجھنا چاہیے کہ یہ مصارف جو یہاں ذکر ہوئے، والدین، قریبی رشتے، یتامہ، مساکین، وابن السبیل، یہاں جو مصارف ذکر ہوئے یہ نفلی صدقہ کے، ہدیہ کے، عطیہ کے، زکوٰۃ کے نہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ دوسری جگہ پر ہے، اس لیے کہ والدین پر زکوٰۃ نہیں لگتی. یہاں پر جو خرچ کرنا اور اس کے مصرف ذکر ہے وہ عام خرچ کرنے کے، نفلی صدقہ ہے، عطیہ ہے، ہدیہ ہے. پھر دیکھیے وما تفعلوا من خیر، یہ تو صاف بتا دیا ان لوگوں پر خرچ کرو، لیکن یہ جواب ایسے واضح نہیں دیا کہ کیا خرچ کرے. اس لیے کہ جن پر خرچ کرنا ہے وہ تو یہ متعین لوگ ہیں، لیکن کیا خرچ کرنا ہے یہ موقع کی بات ہے. جو بھی خیر بھلائی کسی پر نیکی کر سکو، ضرورت ہے، موقع ہے، کر دو. کہیں پانی ہی پلا دو، کہیں کھانا ہی کھلا دو، کہیں کسی کے سر پر دوپٹہ ہی رکھ دو،
کہیں کسی کی دوائی دارو میں مدد کر دو، کہیں کوئی ضرورت دیکھو تو وہاں پر جیب سے نکالو اور خرچ کر دو۔ وہ کوئی متعین چیز نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس یقین کے ساتھ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے جانتے ہیں۔ لاکھ پردوں میں خرچ کرو، کسی کو خبر نہیں، لیکن اللہ تمہارے خرچ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، لہذا خرچ کرتے ہوئے یہ احساس رہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے کیا خرچ کرنا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے، کس نیت سے خرچ کرنا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ دو مسئلے اور بھی ہیں جن پر توجہ ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کسی کا حق نہ مانا۔ ایسے نہیں ہے کہ اب ضد پال لی اولاد سے یا رشتہ داروں سے یا کسی اور سے کہ ان کو تو دینا نہیں، لہذا اب میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ ایسے جن کا اس کے ذمہ حق ہے ان کے حق کی ادائیگی کرے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ بھی ہے اتنا خرچ کرے کہ جو اس کے زیر کفالت ہے وہ بھوکے نہ مرے۔ ایسے نہ ہو کہ جذبات میں آیا تو جو تھا وہ فوراً لٹا دیا۔ اب وہ تو حضرات صحابہ کرام تھے، ان کے ایمانی جذبے تھے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، پھر برداشت بھی کیا۔ تو ایسے نہ ہو کہ ایک وقت میں یہ خرچ تو کر دے، لٹا دے، اور پھر جب اپنے بچے بھوکے ہوں تو برداشت نہ کر سکے، ایسا۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن اس کے ذمے جن کے حق ہیں انہیں ادا کرے۔ ایسے نہیں کہ قرضے دینے ہیں اور دوسرے لوگوں کے حق اس کے ذمے ہیں، کسی کی زمین دبائی ہے، رشتہ داروں میں کسی کا حق کھایا ہوا ہے یا کوئی اور ادھر نیک نامی کے لیے کبھی راشن تقسیم کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں، جن کا قرض دینا ہے ان کا قرض دے، جن کا حق اس کے پاس ہے بہن بھائیوں میں سے یا کوئی اور، اس حق کی ادائیگی پہلے کرے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق دے۔